الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے 40ویں سلسلے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے جن کلمات کا تذکرہ کیا، تفسیر، ان کے نکات بیان کرے، ان میں اللہ پاک نے متقی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ قرآن ہدایت دیتا ہے اب ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں۔ تو متقی لوگوں کے بارے میں گزشتہ سلسلے میں ہم نے ان کی شرعی اصطلاح میں تقویٰ سے کیا مراد ہے اور تقویٰ کے کتنے درجے ہیں یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ شرعی اصطلاح میں تقویٰ سے مراد ہے انسان ان کاموں سے بچ جائے جو قیامت میں اس کے لیے نقصان کا باعث ہوں، یعنی ان تمام کاموں سے دنیا میں بچنا جو ہمیں آخرت میں نقصان یا دوزخ یا اللہ کے عذاب سے ہمیں ہمکنار کر دیں گی، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اسی لیے اسے پرہیزگاری کہتے ہیں۔ اب اس کے 3 درجے مفتی صاحب نے یہاں پہ درج کیے تھے، بیان کیے کہ جس میں پہلا درجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دائمی عذاب سے بچنے کا نام اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا یہ تقوی کا پہلا درجہ۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہوا، کیونکہ ہر مسلمان یہی چاہتا ہے اور یہی اس کی دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ پاک دوزخ کی آگ سے، اس عذاب سے اسے محفوظ رکھے جو آخرت میں اسے اگر وہ غلط کام کرے گا تو اللہ پاک اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ پہلا درجہ ہے تقویٰ کا، جس میں انسان دائمی عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس دنیا میں اور ان اعمال سے بچ جاتا ہے جن کی وجہ سے اس کے لیے آخرت میں اللہ پاک دوزخ لکھ دے گا۔ دوسرا درجہ مفتی صاحب نے یہ لکھا کہ وہ تمام عام گناہوں سے بچنا اور دنیا میں جو بھی چھوٹے گناہ ہوں، بڑے گناہ ہوں، ان تمام سے بچ کر جو زندگی گزارے، یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ۔ اور عام طور پہ جو عام لوگ اس تقویٰ کی جو تعریف کرتے ہیں وہ اسی لحاظ سے کرتے ہیں کہ تقویٰ یہی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا، اس سے پرہیز کرنا دنیا میں، یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ مفتی صاحب نے فرمایا دوسرا درجہ۔ اور تیسرا درجہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ درجہ ہے کہ جس کے اندر ہر اس چیز سے بچنا جو انسان کو حق تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے میں رکاوٹ ڈالے۔ مطلب یہ جو درجہ ہے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ انبیاء، اولیاء، اللہ کے نیک بندوں کا درجہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اس چیز سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں جو ان کے اور اللہ رب العزت کے درمیان رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اب اس کے 2 درجے الگ پھر بیان کیے مفتی صاحب نے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی تارک الدنیا زندگی گزارتا ہے، جیسے دنیا کی ہر شے سے وہ لا تعلق ہو جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی گزاری۔ اور دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جس میں دنیا میں رہتے ہوئے انسان دنیا، معاملات، اپنے سارے سب کو لے کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو قائم رکھتا ہے، جیسے بیشتر انبیاء السلام کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت عطا فرمائی۔ تو آپ نے حکومت، سیاست، معاملات، معاشرت، ہر چیز کو ساتھ بھی چلایا اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی قائم رکھا۔ اسی طرح سب سے جو بہترین مثال ہمارے لیے ہے وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جنہوں نے اپنی بہترین زندگی میں ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بھی قائم کر کے دکھایا اور دنیا کے تمام معاملات کو
بہترین طریقے سے سر انجام دے کر ہمیں ہدایت دی کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس تقوی کے سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر۔ تو یہ 3 درجے مفتی صاحب نے بیان کیے۔ اس کے بعد آپ بیان کرتے ہیں کہ تقوی کے فوائد کیا ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تقوی انسانی زندگی میں نہایت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت دار اور عزت والا وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی یا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت میں اللہ پاک اسے ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے گا، اور اس کو اس جگہ سے اس طریقے سے رزق عطا کرے گا کہ جو اس کے خیال میں بھی نہ ہوگا۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان تمام آیات سے پتہ چلا کہ تقوی ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے، اور اس سے ہمیں کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں، دین کے، دنیا کے، آخرت کے فائدے تو حاصل ہی ہو کے ہی رہیں گے انشاءاللہ العزیز، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں اس کے بے شمار فائدے عطا فرماتا ہے۔ ہمیں دنیا میں عزت دار بنانے والا اگر کوئی ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری اور ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہمیں بہترین رزق دیا جائے تو ہم تقوی اختیار کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے تمام مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں ہٹا دے تو اس کے لیے بھی ہمیں تقوی کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہاں پہ مفتی صاحب تفسیر کبیر سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ اگر ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، لوگ ہمارے نام کو تکریم سے لیں اور ایک ہمیں ادب اور احترام کا درجہ دیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں مفتی صاحب ایک حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر نقل کرتے ہیں کہ تو ہم گردن از حکم داور پیچ، کہ گردن نہ پیچت زا حکم تو ہیچ، یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ نہ موڑے تو اس شخص کے حکم سے دنیا کی کوئی مخلوق منہ نہیں موڑے گی۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اپنا سر جھکا دیتا ہے، دنیا کی ہر مخلوق اس کے حکم پہ اپنا سر جھکا دیتی ہے۔ تو یہ اکثر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حکم پہ، ان کے کہنے پہ بہت سارے کام، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل سے ورا ہوتی ہے۔ جانور ان کی زبان سمجھتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام وہ ہو جاتے ہیں جو وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق جو تقوی کا بہترین درجے کا تعلق ہے وہ قائم رکھتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ چند فوائد جو ہم اس دنیا میں تقوی کی وجہ سے حاصل کر سکتے ہیں، آخرت میں تو ہم نے حاصل کرنے ہی، اللہ پاک ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ آگے مفتی صاحب اس کی چند علامتیں بیان کرتے ہیں کہ تقوی کی علامت کیا ہوتی ہے، مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تقوی کو اگر ہم اختیار کر لیں گے تو ہمارے اندر کیا ایسی تبدیلی آ جائے گی، یا اگر کسی شخص میں ہم دیکھنا چاہیں کہ وہ شخص تقوی کے اوپر پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر رہا، تو ہمیں اس کے اندر کیا ایسی نشانیاں نظر آنی چاہیے جو تقوی کی علامتیں کہلاتی ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف
مثالیں دے کے سمجھایا، جو کہ تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی سے یہاں آپ نے نقل فرمائی۔ اس میں سب سے پہلا قول آپ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا کہ متقی کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہیں رہتا اور اپنی عبادت پر غرور نہیں کرتا۔ یعنی متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کے لیے اپنا سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور ہر اپنے غلط کام اور ہر کوتاہی غلطی پہ اللہ تعالیٰ سے نادم ہوتا ہے، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کو اختیار کرتا ہے، اور کبھی بھی اپنی عبادت پہ، اپنے عمل پہ، جو کوئی بھی نیک عمل وہ کرتا ہے اس پہ کبھی غرور نہیں کرتا۔ تو یہ متقی شخص کی علامت بیان کی۔ پھر آپ نے بیان کیا حضرت حسن بصری کا قول کہ وہ فرماتے ہیں کہ متقی اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کا مدد اور ان کا وسیلہ کو بالکل ترک کر دیتا۔ مطلب متقی وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہاتھ پھیلاتا ہے، اور غیر اللہ اور اللہ کے علاوہ جو چیزیں یا جن سے اسے دنیا میں کوئی مدد یا ضرورت پڑتی ہے تو وہ کبھی ان کے سامنے اپنی ضرورت کا دامن نہیں پھیلاتا، تو وہ آدمی متقی ہوتا ہے، اور اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی قبضے میں ساری چیزیں ہیں، اگر میری کوئی ضرورت بھی ہے تو میرا اللہ ہی وہ ضرورت پوری کرے گا۔ آگے آپ نے حضرت ابراہیم بن ادھم کا قول نقل کیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ خلق یعنی دنیا میں جو مخلوق ہے وہ تمہاری زبان میں، فرشتے تمہارے کاموں میں، اور پروردگار تمہارے دل میں کوئی عیب نہ پائے۔ مطلب ہماری زبان میں کوئی برائی نہ ہو، ہمارے کام و اعمال میں کوئی برائی نہ ہو، اور ہمارے دل میں کوئی برائی نہ ہو۔ تو جب یہ تینوں چیزیں بالکل پاک ہو جائیں گی برائی سے، گناہ سے اور غلط کاموں سے، تو اس کا مطلب ہے یہ شخص متقی آدمی۔ حضرت واقدی کا قول یہاں پہ نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ ایسے ہے جیسے انسان اپنے بدن کو دنیا کے لیے، خلقت کے لیے آراستہ کرتا ہے، بہترین لباس پہنتا ہے، خوشنما زینت کرتا ہے اختیار، اسی طرح تقویٰ یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام برائیوں سے نکال کے پاک صاف مطہر کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو مسکن بنایا جائے۔ تو جو شخص اپنے دل کو اس طریقے کا اختیار کر لیتا ہے، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیتا ہے، وہ شخص متقی ہوتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ متقی وہ ہے جو ہر شبہ کی چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ مطلب متقی ایک جو ظاہراً ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ چیز غلط ہے، اور ہم اس سے بچ جاتے ہیں، لیکن جس چیز میں شبہ ہوتا ہے متقی ان چیزوں سے بھی بچتا ہے۔ تو اس کی یہاں آپ نے مثال دی کہ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ان کو غلام تشریف لایا، اس نے عرض کیا کہ ان کے پاس کوئی گھی تھا جو کہ 40 برتنوں میں رکھا ہوا تھا، اور اس نے آگے اطلاع دی کہ کسی ایک برتن سے اسے ایک مرا ہوا چوہا ملا۔ تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کس برتن سے ملا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ تو یاد نہیں کہ وہ کس برتن سے میں نے نکالا ہے، لیکن یہ یاد ہے کہ وہ گھی کے اندر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ 40 کے 40 جو برتن ہیں جن میں گھی تھا وہ ضائع کر دو۔ تو غلام نے کہا کہ حضرت آپ یہ سارا کیوں ضائع کرانا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں اب شبہ ہو گیا کہ وہ کس گھڑے سے نکلا، اگر تجھے یاد ہوتا تو ہم یہ سارا ضائع نہیں کرتے، لیکن اب اس میں شبہ ہے تو اس لیے ان سب کو ضائع کر دو۔ پھر اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کا واقعہ آپ نقل کرتے ہیں کہ آپ کسی مقروض جس نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا شخص نے، آپ اس کے مکان پہ تشریف لے گئے اس کی وصولی کے لیے، قرض کی بات کرنے کے لیے۔ تو آپ جس وقت اس کے گھر تشریف لے کے گئے سخت دھوپ کا زماں تھا اور گرم موسم تھا، تو آپ دھوپ میں کھڑے رہے
اور اس کا گھر یا اس کا جو دروازہ یا دیوار تھا اس کی سائے میں بھی آپ نے کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا۔ تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت اتنا سخت موسم ہے، دھوپ ہے، گرم ہے، گرمی ہے، تو آپ سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دھوپ سے بچ کے میں سایہ اس کی دیوار کا یا اس کے گھر کا سایہ اگر میں اختیار کر لوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک جو میں نے اس کو قرض کی رقم دی ہے تو یہ سایہ کہیں اللہ پاک سود کے عوض نہ لکھ دے۔ مطلب یہ اختیار کرنا جو راحت، جو سکون میں اس کے گھر سے حاصل کروں گا، اللہ پاک کہیں سود کے اندر نہ لکھ دے، کیونکہ سود کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ چیز یا قرضہ، جیسے جو قرضہ میں نے کسی کو دیا، وہ قرضہ جب مجھے اگر نفع پہنچائے، یعنی ہر وہ قرض جو نفع پہنچائے، تو جو وہ نفع ہمیں پہنچاتا ہے وہ نفع کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے۔ تو آپ نے چونکہ اسے قرض دیا ہوا تھا، اب اگر آپ اس کے گھر کے سائے سے بھی آپ نفع نہیں اٹھا رہے، کیوں؟ کیونکہ کہیں اللہ پاک سود کے اندر وہ نہ لکھ دے۔ تو یہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسے اعمال اور ایسی اخلاص اور ایسے سوچ عطا فرمائے کہ ہم ایسے اللہ کے نیک بندوں کے جنہوں نے ایسا تقوی اختیار کیا اور ایسا زہد اختیار کیا، اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آپ روح البیان سے نقل کرتے ہیں کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جو ہم نے یوم میثاق میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اس وعدے کو نبھانے کا نام تقوی ہے۔ یعنی جب اللہ پاک نے یوم میثاق میں تمام روحوں کو جمع کیا، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو، اور ان سے اللہ نے وعدہ لیا کہ توحید کا اقرار کرنا ہے اور رسالت پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اقرار کرنا ہے، تو یہ جو عہد تھا اس عہد کو پورا کرنے کا نام اپنی زندگی میں تقوی ہے۔ اس کی وہ مثال دیتے ہیں کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا ہے وہ تم پورا کرو اس دنیا میں، تو میں نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں۔ تو صوفیہ کرام کے نزدیک اپنے اس وعدے کو یاد رکھنا اور اس پہ عمل کرنا اس زندگی میں تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ تقوی کے فوائد اور علامتوں کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے پھر آپ اعتراضات نقل کرتے ہیں۔ تو پہلا اعتراض آپ یہاں نقل کرتے ہیں جو ہندو حضرات کرتے ہیں کہ اس جگہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جبکہ قرآن کریم تو گمراہوں کو بھی ہدایت دیتا ہے۔ اب اگر جو لوگ پرہیزگار بن چکے ہیں تو انہیں ہدایت کی کیا ضرورت؟ مطلب اگر قرآن کریم ہدایت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے تو پرہیزگار تو پہلے سے نیک لوگ یا متقی لوگ ہیں، انہیں اب ہدایت کی کیا ضرورت؟ ہدایت تو ان کے لیے ہونا چاہیے کہ جو گمراہ ہیں اور راہ سے بھٹکے ہوئے۔ تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کے چند جواب ہیں، لیکن سب سے بہتر جواب جو تفسیر عزیزی میں نقل کیا وہ یہ ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ متقی جو بن چکے ہیں انہیں قرآن پاک نے ہدایت دی، بلکہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی متقی نظر آ رہے انہیں قرآن کریم نے ہی ہدایت دی ہے، یعنی یہ ہدایت ملی تو وہ متقی بنے۔ مطلب وہ خود سے تو متقی نہیں بن گئے نا، ہدایت تو انہیں قرآن کریم سے ہی ملی اور پھر وہ متقی بنے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ متقی بننا ان کا بعد میں ہے، پہلے ہدایت ہے قرآن کی۔ تو یہاں گویا یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے کہ اللہ پاک قرآن کے ذریعے ان متقیوں کو ہدایت دے چکا، یا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کیا جانتے ہو قرآن کریم کی کیا شان ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہوا تو ہم نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس معاشرے میں جو لوگ بے پڑھے ہوئے تھے اور کم علم تھے اور بہت سی برائیوں میں پڑے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کی نظر
اور قرآن پاک کی ہدایت کی وجہ سے وہ لوگ صدیق بن گئے، فاروق بن گئے، اور ان لوگوں کا آج بھی کوئی مثل ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے انہیں جس مقام پہ فائز کیا تو وہ مقام ایسا اعلیٰ درجے کا ہے کہ جس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ تو یہ سب ہدایات ان کو قرآن کریم سے ہی عطا کی گئی۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو شخص اہل بیت یا صحابہ کرام کے مابین ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ وہ ایمان میں ان کے کوئی ضعف تھا یا انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا تھا، تو وہ اس قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک یہاں بیان کر رہا ہے کہ ہدایت تو متقی لوگوں کے لیے، اور متقی لوگ وہی ہیں جن کو اللہ پاک کی ہدایت پہنچ چکی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اور اہل بیت تمام حق پہ تھے، ایمان پہ تھے، اور سب کے سب متقی لوگوں میں شامل تھے۔ آگے اس کا پھر دوسرا جواب بیان کرتے ہیں کہ متقی، یہاں متقی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، یعنی جس کے دل میں خوف الہی ہے اور وہ پھر ایمان لے آیا اور دل میں سے تمام ضد ہٹ دھرمی کو نکال دیا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پا لے گا۔ یا پھر یہاں مراد ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانا، یعنی ہدایت اس کو ایسی ملی ہے کہ جو اسے اب منزل مقصود تک پہنچا کر رہے گی۔ یعنی جو بھی پرہیزگار ہے، اب قرآن پاک قیامت میں بھی ان کی مدد کرے گا، قبر میں بھی ان کی مدد کرے گا، حشر میں بھی ان کی مدد کرے گا، دنیا کے ہر دور میں، ہر زمانے میں ان کے لیے وہ باعث رحمت اور باعث ہدایت بنا رہے گا۔ یا پھر اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ یہاں متقین سے مراد ہے مومنین، اور ہدایت سے مراد ہے نیک اعمال کی راہبری، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے مسلمان نیک بندے ہیں وہ متقی ہیں، اور جو نیک اعمال وہ اب کرتے رہیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری ہے، جس کو وہ تقوی کی شکل میں اختیار کر لیں گے۔ اب یہاں مفتی صاحب ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ایمان اور جو بھی ہمیں تقوی اور جو یہ درجے حاصل ہوئے، یہ سب کے سب کس کے ذریعے ملے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ملے۔ اور قرآن یعنی ایمان آیا حضور کے ذریعے جب ہم نے کلمہ پڑھا، اور قرآن نے ہمیں اس کے بعد دلیلیں عطا فرمائی اور ہمیں وہ ہدایت، وہ رستہ عطا فرمایا کہ جس کے اوپر چل کے اب ہم اپنے آپ کو ہدایت پہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات تک اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو آپ اپنے کامل کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں تو قرآن پاک کو بھی ہم نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی پہچانا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی ہمیں بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ تو یہ پہنچانا، یہ معجزہ، یہ جو ذریعہ بنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنے، اور اس کے بعد جو قرآن کی ہدایت تھی وہ پھر ہمیں حضور کی حدیثوں سے اور آپ کی تربیت سے ہمیں حاصل ہوتی رہی۔ اب اسی طرح آگے آپ فرماتے ہیں، ایک دوسرا اعتراض یہاں پہ آپ نے لکھا جس میں فرمایا کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ہدی للناس، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اگر یہ قرآن صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ قرآن فرما رہا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، تو ان دونوں آیات میں کیسے مطابقت کی جائے گی؟ تو آپ نے اس کا یہاں جواب دیا کہ اس کے چند جواب ہیں۔ سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ صرف پرہیزگار ہی انسان ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک نے جو ہدایت
ایک جگہ فرمایا انسانوں کے لیے اور ایک جگہ ہدایت فرمایا متقیوں کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ ہدایت متقی کو جب ملتی ہے تو وہی متقی انسان ہے، باقی تو سب جانور ہیں. مطلب ہدایت جس کے پاس ہوتی ہے وہی انسان ہوتا ہے، اور بغیر ہدایت کے جو شخص زندگی گزار رہا ہے وہ اپنی اس منزل سے بھی پستی میں چلا جاتا ہے کہ جہاں وہ انسان کہلانے کے لائق ہوتا ہے. انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے، وہ نور ہے، وہ سرچشمہ ہے جس کو ہم ایمان کی دولت کہتے ہیں، اور جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ہدایت کو، اس کے معرفت کو، اس کی حقیقت کو جان لیتے ہیں. دوسرا آپ نے یہاں جواب دیا کہ قرآن کریم کا ایک کام ہے راستہ دکھانا، وہ تمام انسانوں کے لیے. مطلب قرآن کریم میں اگر جتنی باتیں بیان ہوئیں اچھائی کی، نیکیوں کی، اچھی طرح زندگی گزارنے کی جو بھی احکامات آئے تو وہ سب بنی نوع انسان کے لیے. اب جو بھی شخص اس کو سن لے گا یا پڑھ لے گا اور اس پہ عمل کر لے گا تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن وہ وقتی یا صرف دنیاوی فائدہ ہوگا. جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا اور اپنا اقرار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور رسالت کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، تو کبھی بھی وہ اس دائمی عذاب سے نہیں بچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں رکھ رکھا ہے. تو اس لیے ہدایت تو وہ تمام انسانوں کے لیے. اب اس کے اوپر وہ چل کے اگر اپنی اصل منزل مقصود تک پہنچ جائے تو وہ ہدایت اس کے لیے آخرت میں بھی فائدے کا باعث بن جائے گی اور وہ متقین میں شامل ہو جائے گا. اور اگر وہ صرف اس کو دنیا میں اپنے فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ صرف اس کو وقتی طور پہ فائدہ دے گی، اور پھر انجام اس کا وہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو سامنا کرنا پڑے گا. تیسرا اعتراض پھر آپ یہاں بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارا قرآن ہدایت ہے، حالانکہ قرآن کی بعض آیاتیں متشابہ ہیں جو کسی انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر وہ سمجھ میں نہیں آئیں تو وہ ہدایت کیسے دیں گی؟ یا بعض وہ آیتیں جن میں علماء اختلاف کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے مسلمانوں میں تضاد پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا یہاں جواب دیا کہ بعض آیتوں کے معنی کا سمجھ میں نہ آنا بھی اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے. مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. ہم نے اس کی پہلے بھی گزشتہ سلسلے میں پوری تفصیل بیان کی تھی کہ متشابہات سے بھی ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور یہ دلیل حاصل ہوتی ہے سب سے بڑھ کر کہ یہ واقعی وہ کلام ہے جو کسی انسان کا نہیں ہے. اور صرف ان چیزوں سے ہمیں یہ عقل انسانی کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہاں میری عقل بس ہو گئی، اب میں نہ کسی عقل سے، کسی دلیل سے، کسی غور و فکر سے، کسی تحقیق سے میں اس کے معنی تک کو جب نہیں سمجھ سکتا تو میں یہ مان لوں کہ یہ کلام اس ہستی کا ہے کہ جس نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور وہ خالق کائنات ہے. تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے متشابہات کے جو فائدہ ہے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی یا کلام الہی ہونے کی دلیل ہمیں ملتی ہے. دوسرے یہ کہ اگر یہ کلام انسانی ہوتا تو کسی نہ کسی عقل مند کی عقل ان کا معنی سمجھ لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو راز رکھا اور اب اسے یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری وجہ کہ یہ جو اختلافات ہوتے ہیں یا اس کے اندر تضاد ہے اگر آیتوں میں، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں فساد کی ایک کیفیت ہوتی ہے، فرقہ بازی ہو جاتی ہے، لوگ مختلف فرقے بنا لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کا نور تو بالکل روشن ہے، مطلب اس میں تو ہر چیز اللہ پاک نے ظاہر کر دی، مبین کر دیا، لیکن اب
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم سورج کو بھی غور سے دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں، خیرہ ہو جاتی ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں چندھیا جاتی ہیں، تو ہماری آنکھ کے آگے ایک اندھیرا سا آ جاتا ہے۔ بہت غور سے اگر آپ روشنی کو دیکھیں، تیز روشنی کو، تو آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جائے گا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا قرآن کا نور تو بالکل ظاہر ہے، لیکن اب وہ دیکھنے والے کی آنکھ کا قصور ہے کہ وہ اس نور کے بعد اس نور کو برداشت کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا۔ تو جو لوگ برداشت نہیں کر پاتے وہ کیا کرتے ہیں، ظلمت میں یا اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اب قرآن کے نور سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، قرآن صرف ہدایت ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کی اپنی ذات اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کر سکے، تو وہ پھر یقیناً گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ گمراہی میں داخل ہو گئے، اور یہ جو فضا پیدا ہو گئی، فساد کی، تضاد کی، مختلف فرقے بن گئے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کی طرح آپ نے مثال دی کہ بارش، بعض دفعہ بارش تو رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہی بارش بعض دفعہ نقصانات کا باعث بن جاتی ہے، اور وہ بہت سے پودوں کو، بہت سے درختوں کو وہ کیا کرتی ہے، بارش جلا دیتی ہے، اور وہ پودے اکھڑ جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں۔ بارش تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن وہ پودے یا وہ درخت جو اس قابل نہیں ہوتے کہ اس پانی کو، اس رحمت کو اپنے اندر جذب کر سکیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، جل جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس پودے کا، اس درخت کا قصور ہوتا ہے، اور بارش تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس بارش سے ان کو نقصان نہیں ہو رہا، نقصان ان کو اپنی ذات کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی اپنی ایک ذات کے اندر ایک خصوصیت رکھی کہ وہ اچھائی کو قبول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو بعض دفعہ چیز، نیکی، ہدایت اسے نظر آ رہی ہوتی ہے، مل بھی رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس ہدایت کو، اس نیکی کو، اس سچائی کو وہ اختیار کر سکے۔ تو جو اس کے اندر ایک کمی یا کوتاہی یا اس کی ذات میں کوئی ایسی خرابی ہے جس کی وجہ سے وہ اس خوبی کو اختیار نہیں کر سکتا، تو یہ اس خوبی کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور اس کی اپنی ذات کا ہے۔ تو اسی لیے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ایک حرف ہدایت ہے، کسی کو اس سے ہدایت نہ ملنا قرآن پاک کے ہادی ہونے میں مضر نہیں۔ مطلب اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہا تو اس میں قرآن پاک کا کوئی قصور نہیں، یہ اس شخص کا اپنا ذاتی قصور ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس اچھائی کو اختیار کر سکے۔ تو یہاں آپ نے تمام اعتراضات اور اہم جو نکات تھے، ان آیات کے جو کلمات آخری ہمارے رہ گئے تھے وہ یہاں مکمل ہوتے ہیں۔ آگے جو پھر اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، اس کا انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے سلسلے میں آغاز کریں گے، جو کہ 41واں سلسلہ ہوگا، اور آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔